بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام جموں کشمیر ویوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد لطیف آوان۔ ناظرین کرام، آج میں بہت ہی اہم ایشو پہ آج بات کرنے جا رہا ہوں، اور وہ اہم ایشو یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے آزاد کشمیر کے ضلع پونچھ اور بالخصوص تحصیل ہجیرہ میں جو سب سے اہم ایشو ہے، اور وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی تحصیل ہجیرہ کی جو یونین کونسل سیر کوکوٹا ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہے، اور وہ متاثر اس وجہ سے ہے کہ اس علاقے میں سب سے زیادہ جو ایک سانپ ہے، زہریلا سانپ، وہ پایا جا رہا ہے، اور اس سانپ کو جس کا نام رسل وائپر ہے، انتہائی زہریلا سانپ ہے اور خطرناک سانپ جو اس علاقے میں کثرت سے پایا جا رہا ہے، جس کے باعث یونین کونسل سیر کوکوٹا میں جو پچھلے دنوں 2 اموات ہوئیں اور 2 چھوٹے معصوم بچے، ایک بچی اور ایک بچہ، جن کی عمریں کم و بیش ایک کی 14-15 سال اور ایک بچی کی عمر 7 سے 8 سال بتائی جاتی ہے، وہ اس سانپ کے ڈسنے کے باعث ان کی اموات ہو چکی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ سانپ ہے جس کو رسل وائپر کا نام دیا گیا، اور یہ جو سانپوں کی مختلف اقسام ہیں ان میں سے یہ واحد قسم ہے جو انتہائی خطرناک ترین اور زہریلا سانپ ہے، اور اس سانپ کے ڈس جانے کے باعث کسی شخص کی جو زندگی ہے اس کے 20% چانسز ہیں کہ وہ بچ جائے، لیکن زیادہ تر اس کے چانس یہ ہیں کہ یہ سانپ جب کسی شخص کو، کسی آدمی کو، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچی ہو، بچہ ہو، اس کو اگر یہ ڈس جاتا ہے، یہ کاٹ لیتا ہے، تو اس کے کاٹ جانے کے بعد بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ زندگی اس کی محفوظ رہے۔ وہ تقریباً 20% چانسز ہیں، اور 80% چانسز یہ ہیں کہ وہ اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس سانپ سے حتی الوسع کوشش کی جائے کہ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اپنائی جائیں، بالخصوص رات کے وقت جو ہے وہ اندھیرے میں بغیر لائٹ کے نہ چلا جائے، بلکہ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص جو بچے ہیں اور بالخصوص جو بزرگ اور خواتین ہیں، ان کو بہت ضروری احتیاط اپنانی چاہیے۔ بالخصوص آج کل آزاد کشمیر میں اسود کا جو موسم ہے، اس سیزن میں جو گھاس کٹائی جو کرتے ہیں لوگ، یا گھاس کاٹ کے ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، تو زیادہ تر یہ جو سانپ ہے اس گھاس کے نیچے پایا گیا، نظر آیا۔ بہت سارے لوگوں نے اس سانپ کو دیکھا بھی، کئی لوگوں نے اس کو موقع پہ اس پہ حملہ کر کے اس کو مار بھی دیا، اور بظاہر یہ سانپ جو ہے وہ انتہائی سست روی کا شکار ہوتا ہے، اور یہ کسی جو ہے وہ گھاس کی، جسے ہم لوکل زبان میں ایک گڈی کہتے ہیں، اس گھاس کی جو گڈی ہے اس کے نیچے، یا گھاس جہاں اکٹھا کیا جاتا ہے اس گھاس کے نیچے یہ پایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسی طرح مکئی جو ہے اس کے نیچے سے بھی یہ سانپ جو ہے وہ نظر آیا۔ اسی طرح راہ چلتے ہوئے جو جھاڑیاں ہوتی ہیں اس میں بھی یہ سانپ جو ہے وہ زہریلا سانپ نظر آیا۔ اب اس حوالے سے جب یہ 2 اموات ہو چکی اور پھر ایک شخص کو اس سانپ نے ڈسا، اس کو میرپور لے گئے ہیں، اسی طرح اکا دکا 3-4 واقعات ان پچھلے تقریباً 10 دنوں میں ہو چکے ہیں، لیکن یہ سانپ جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتا جا رہا ہے، اور خوف و ہراس اتنا زیادہ پایا جا رہا ہے لوگوں کے اندر کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اس سانپ کے حوالے سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اب جب ہماری ورلڈ لائف کے جو لوگ ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سانپ جو ہے وہ زیادہ تر جو ریسرچ میں آیا ہے وہ ساؤتھ افریقہ اور انڈیا میں پایا جاتا ہے۔ اب ساؤتھ افریقہ یا انڈیا سے یہ سانپ یہاں کیسے آ گیا، یا یہ اس کا پھیلاؤ کیسے ہوا، یہ ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ یا تو ریت میں
یہ سانپ آیا ہے اور پھر اس نے آگے یہاں انڈے اور پھر بچے پیدا ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ اس کی نسل جو ہے وہ بڑھتی گئی، گروتھ کرتی گئی، یا پھر یہ پانی کے ذریعے بھی اس کے آنے کے چانسز نظر آ رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے یہاں جو ہماری آج ہاسپٹل جو حجیرہ ہاسپٹل ہے اس کے ایم ایس محترم ڈاکٹر لیاقت صاحب سے جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انتہائی خطرناک سانپ ہے، اور یہ پہلی دفعہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ سانپ جو ہے وہ کسی شخص کو ڈسا اور اس کی فوری طور پہ جو ہے وہ ڈیتھ واقعہ ہو گئی۔ یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس کی ویکسین جو ہے وہ حجیرہ ہاسپٹل میں موجود ہے، اور احتیاطاً اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو حجیرہ ہاسپٹل میں فوری طور پہ اس مریض کو لیا جا سکے تاکہ اس کو انیشل سٹیج پہ ویکسین لگائی جائے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہاں اگر ویکسین لگ جاتی ہے تو ویکسین لگانے کے لیے جو بنیادی سہولتیں درکار ہوتی ہیں کیا وہ یہاں ٹی ایچ کیو ہاسپٹل میں موجود ہیں یا میسر ہیں؟ ان میں سب سے پہلی سہولت یہ ہے کہ یہاں کیا اتنا جو لیب کا جو سسٹم ہے وہ اتنا جو ہے جدید ہے یہاں پہ کہ اگر کسی مریض کو یہاں ویکسین لگتی ہے تو اس لیب کے پروسیجر سے گزر کے اس کو لگائی گئی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہاں ایک اور چیز جو ضرورت ہے وہ ہے وینٹیلیٹر کی۔ اب وینٹیلیٹر کسی بھی ٹی ایچ کیو ہاسپٹل میں الاؤ نہیں ہوتا، یہ صرف ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں ہی موجود ہوتا ہے، لیکن یہ پروسیجر بعد کا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ویکسین کا لگنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر اس کی لائف کو سیکیور کرنا ہے، اس کی لائف کو محفوظ کرنا ہے تو اس کے لیے ویکسین کا لگوانا بہت ضروری ہے۔ پھر آگے جا کے باقی پروسیجر ہوتے ہیں کہ آیا کسی کو اگر ریئیکشن ہو جاتا ہے یا اس کی سانس پھول جاتی ہے یا اس کو اور کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کو پھر وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ بعد کا کام ہے۔ سب سے پہلے اس کو ویکسین جو ہے وہ اس کو لگائی جائے۔ ناظرین اکرام، یہ انتہائی عام معاملہ ہے اور یہ بڑا خاص قسم کا یہ جو سانپ ہے جو اس علاقے میں بالخصوص ڈسٹرکٹ پونچھ کی تحصیل حجیرہ میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور اس کے اکا دکا بہت سارے واقعات بھی جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور اس کے باعث علاقے کے اندر خاصا خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ اب یہ عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے وہ اس پہ احتیاطی تدابیر اپنائے، اور محکمہ وائلڈ لائف ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کم از کم ایسے سانپ کی جو ہے وہ تحقیق کریں اور جدید تقاضوں پہ اس کی تحقیق کر کے اس چیز کو جو ہے وہ اس کا رزلٹ نکالا جائے، نتیجہ نکالا جائے کہ اس کے جو سمٹمز ہیں یہ کتنے زیادہ خطرناک ہیں، یا اس کا جو زہر ہے یہ کتنا خطرناک ہے کہ جس سے انسانی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ معلومات تھی جو آپ کے سامنے رکھی۔ اب اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے جو فرسٹ آف آل کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ حجیرہ ہاسپٹل میں آئے اور یہاں آ کے ویکسین لگوائے، اور کسی بھی دوسری جگہ پہ جہاں پہ کوئی دم درود کروانا ہو یا اس کا آپ نے وہ کام پہلے نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ہاسپٹل میں آنا ہے۔ دم درود کا کام بعد میں ہے، کیونکہ یہ سانپ اتنا خطرناک ہے کہ یہ دم درود یا جو لوگ دیسی زبان میں چانبا کہتے ہیں اس سے یہ فرق پڑنے والا نہیں، اس لیے کہ اس سے آپ کی لائف، آپ کی زندگی، آپ کی جان محفوظ نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ آج کا جو میں نے گفتگو کی، آج کا یہ جو ویلاگ ہے، یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ آپ لوگوں کو ایک اویئرنیس دینا تھا کہ اس سانپ سے کیسے بچا جائے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایک تو جب کام کریں تو آپ ایک ذمہ داری کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ، لاپرواہی نہ کریں، اور پھر خصوص جو بچے ہیں ان کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی جو ہے وہ ہدایت کریں تاکہ وہ راستے میں چلتے وقت جو ہے وہ احتیاط سے کام لیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ناظرین کرام، آج کی یہ جو گفتگو آپ نے سنی، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بان۔